السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داخل کر دیا ان راتوں میں جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں، جن میں ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر رات ہے۔ جن راتوں کو پانے والے بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور نصیب والوں کے ہی حصے میں یہ راتیں آتی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جن کے لیے اگر قبروں میں جانے والوں سے پوچھا جائے کہ آپ کس چیز کی خواہش کریں گے، تو وہ رمضان کے ایک دن یا ایک رات کی خواہش کریں گے۔ یہ وہ راتیں ہیں جو نصیب کو بدل دینے والی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جو بخشش کی سبب بن جانے والی ہیں۔ یہ وہ راتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی راتیں ہیں۔ ہماری کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ راتیں ہمیں عطا فرمائیں جن کے لیے صحابہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا لیلۃ القدر، کہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر تک پہنچا دینا۔ ہر رات کو ہی لیلۃ القدر سمجھیں۔ کیا مشکل ہے اس میں کہ ہر رات ہمارے لیے لیلۃ القدر کی طرح ہی ہو، کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہی رات ہے لیلۃ القدر، اور اس کا ایک ایک لمحہ ہم ایسے گزاریں کہ ہم جیسے کوئی قیمتی چیز ہوتی ہے اور آپ اس کو چمٹ جانا چاہتے ہیں، میرے ہاتھ سے نکل نہ جائے، اس طرح اس رات کے ہر لمحے سے چمٹ جائیے، اس طرح اس کو پکڑ کے رکھیے، اس طرح اس کی قدر کیجیے، اس طرح ہر گزرتے لمحے کو گزاریں کہ اس میں ہم نے وہ پانا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دے، جو ہماری بخشش کروا دے، جو ہمیں 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے والے سے زیادہ بڑھ کے اجر دلا دے۔ یہ بہت قیمتی راتیں ہیں، اور جتنے لوگ سن رہے ہیں اس کا مطلب وہ زندہ ہیں، تو الحمدللہ کہیں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم سانس لے رہے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی قیمتی راتیں دے دی، ہمارے نصیب میں کر دی۔ رات کا مل جانا ایک خوش نصیبی ہے، اور اس رات سے فائدہ اٹھا لینا اس سے بڑھ کے خوش نصیبی ہے۔ الحمدللہ رات تو ہمیں مل گئی، یہ پہلی خوش نصیبی ہم نے حاصل کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اتنی زندگی دے دی، اتنی ہمیں سانسیں دے دی کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہم نے اس پہ ادا کیا۔ اب اس سے بھی اوپر یہ ذمہ داری ہم پر بنتی ہے کہ ہم ان راتوں کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اگر ہمیں کہہ دیا جائے کہ یہ 10 راتیں آپ نے جاب کرنی ہے، آپ کو نائٹ شفٹ کرنی ہے، تب آپ کو $1,000,000 ملے گا،
تو ہم سب دوڑیں گے، 10 راتیں تو کچھ بھی نہیں، 1000 راتوں کو بھی کرنا پڑے $1,000,000 مل جائے گا۔ یہ تو $1,000,000 سے کہیں زیادہ قیمتی ہیں۔ 83 ایئر سے بڑھ کے آپ دن رات اگر عبادت کرتے، دن رات، اور سانس نہ لیتے، 83 ایئر اینڈ 4 منتھس، تو جتنا آپ اجر کماتے اس سے بڑھ کے اجر اس ایک رات کا عبادت کا ہے۔ ہر سال کی طرح میں اس دفعہ بھی آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرانا چاہتی ہوں کہ یہاں کمپٹیشن جاگنے کا نہیں ہو رہا، کون جاگ رہا ہے اور کون سو رہا ہے۔ ہم جاگ رہے ہیں لہٰذا ہم بڑے خوش ہو جائیں۔ بات جاگنے کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ان راتوں کو کون زندہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ حدیث میں زندہ کرنے کا لفظ آیا، مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ نے عبادت نہ کی اور رات کو شغل میلہ کرتے رہے، ٹیکسٹنگ میں لگے رہے، ادھر بات ادھر بات، کیونکہ میں جاگی تو ہوئی ہوں تو لہٰذا اب میں گپ شپ کر لوں، کوئی ٹی وی چینل لگا لیا، چلو چاہے مذہبی ہی لگا لیا، چلو تھوڑی دیر کے لیے اس سے انٹرٹین ہو جاؤں، ادھر بیٹھ ادھر بیٹھ، تو اس سے عبادت نہیں کہتے، یہ صرف رت جگا ہے۔ اور ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم محنت بھی کریں، جاگنے کی تکلیف بھی اٹھائیں، اور پھر حاصل کچھ بھی نہ ہو سوائے رت جگے کے۔ تو لازم کیا ہے کہ ان میں اللہ تعالی کے ساتھ کنیکشن بنایا جائے، اور بہترین کام جو ان راتوں میں کرنے کا ہے، ہر رات میں ہم نہیں جانتے کون سی لیلۃ القدر ہے، لہذا ہر رات کو ہی سمجھیں کہ یہی ہے، بس چھوڑ دیں اس کو کہ کس نے چاند کب دیکھا، یہ کس کی ایون نائٹ ہے کس کی آڈ نائٹ ہے، اس بحث میں نہ پڑیے۔ اگر آپ کو 83 سال کی عبادت سے زیادہ اجر پانا ہے تو آپ کو کسی رات کو مس کرنے کا رسک نہیں لینا۔ آپ اگر ہر رات جاگ کر عبادت کر گئے تو لازمی آپ نے لیلۃ القدر پا لی ہے، الحمدللہ، وہ اب کوئی بھی ہو، اس سے ہمیں کیا واسطہ۔ تو سب سے زیادہ جس کام کی ترغیب حدیث میں دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے قیام کیا لیلۃ القدر میں، ایمان ہو اور ثواب کی نیت ہو، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو سب سے بڑھ کے ضروری ہے قیام کرنا۔ قیام میں آپ قرآن جتنا پڑھ سکتے ہیں قیام کو لمبا کیجیے، جتنی دیر بھی آپ کھڑے رہ کے قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہو ہلکی سی آواز میں کریں، لیکن آپ کے کان سن رہے ہوں، اتنی آواز ہو، سیکلوڈ کر لیں خود کو، کہ جتنا انسان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اتنا ہی پھر کوئی نہ کوئی بات ہوگی، ظاہر ہے، تو اکیلے کر لیں خود کو، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ ہو اور آپ کا رب ہو۔ چونکہ یہ رات مغرب سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک باقی رہتی ہے، لہذا اس وقت سے کیئرفل ہو جائیں اپنی زبان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بات منہ سے ایسی نکل جائے جس میں کہ کوئی ہمارے لیے گناہ ہو، جس میں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات ہو جائے، لہذا چوکس رہیں، زبان کو اللہ کے ذکر میں لگا دیں، چاہے آپ افطار کے بعد برتن اٹھا رہے ہیں، کچن میں صاف کر رہے ہیں،
आप कुछ भी, और जाहिर है घर के समेटने का काम करना होता है, अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। आप चाय बना रहे हैं, आप उठ के जरा खड़े होके स्ट्रेच कर रहे हैं, तो भी कॉन्स्टेंटली जिक्र करते रहें। जिस वक्त आप क़याम में नहीं है तब भी जिक्र हो। जाहिर है हम इंसान हैं, पूरी रात हम क़याम तो नहीं कर सकते, वो 100 नफल नहीं पढ़ सकते, या पूरी रात हम खड़े नहीं रह सकते। बैठेंगे भी, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेच भी करेंगे, उस वक्त भी जुबान कॉन्स्टेंटली चल रही हो। और जितना क़याम करेंगे उसके अंदर भी सजदा लंबा करेंगे, सजदे में दुआएं मांगेंगे। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया कि जिसने इशा जमात के साथ पढ़ ली, उसको आधी रात की इबादत का सवाब मिल जाता है। और जिसने फजर भी जमात के साथ पढ़ ली, तो उसको भी आधी रात का इबादत का सवाब मिलता है। तो जिसने इशा और फजर पढ़ ली दोनों, उसको पूरी रात की इबादत का सवाब मिलता है। और दूसरी एक और फजीलत देखिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर ना इतनी इतनी बड़े वादे हैं इस महीने में, तो यानी अल्लाह ताला की रहमतों की बरसात है कि जिसने क़याम कर लिया इमाम के पीछे, जब तक इमाम फारिग नहीं हो जाता, उसके लिए सारी रात की इबादत का सवाब लिख लिया जाता है। अब बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि हमारे यहाँ तो 2 इमाम 3 इमाम इस तरह से तरावी पढ़ाते हैं, तो अब हम क्या करें? तो कम से कम एक इमाम के साथ तो आप कर लेना। क़याम कर लिया आपने एक इमाम के साथ, तो अल्लाह ताला की रहमत से उम्मीद है कि जब वो इमाम फारिग हुए तो आपको इंशाअल्लाह पूरी रात की इबादत का सवाब मिल जाएगा। तो हम क़याम करें, फिर हम जब घर पे आए तब भी हम क़याम में गुजारें रात को ज्यादातर। आपको पता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक लोगों की जो सिफत, मोहसिनीन की जो सिफत, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन व बिल असहारी हुम यस्तगफिरून, वो रातों को ना बहुत कम आ, आराम करते थे। उनके पहलू कम ही बिस्तरों पे लगते थे, और सहरी के वक्त वो इस्तिगफार करते थे। अब हम बाकी दिनों में अगर नहीं भी करते, कम अज कम रमजान में हमारा ये मामूल होना चाहिए। और अब तो रमजान भी अपने इख्तिताम की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो कम अज कम अब तो हम ये जरूर करें कि हम इंशाअल्लाह ताला हर रात में क़याम करें, हर रात को थाम के रखें। ये कीमती है, जैसे खजाना होता है। ये खजाना मेरे हाथ आ गया है, इस खजाने को जाया नहीं होने देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैसे भी आम दिनों के लिए कि रात का क़याम जरूर किया करो। तुम में से पहले जितनी भी उम्मतें गुजरी हैं, उनके नेक लोगों का यही तरीका रहा है कि वो रात को क़याम करते थे, आम दिनों में भी। और ये रब के कुर्ब का जरिया और गुनाहों की बख्शिश होती है इससे। रातों के क़याम की बरकत से अल्लाह ताला दिन में भी गुनाहों से इंसान को महफूज फरमा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात को उठे और फरमाया सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, आज आसमान से खजाने उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। फिर बेशुमार फितने भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी माओं को जगाओ, उम्महातुल मोमिनीन की तरफ इशारा था कि, और अपने घरों में सोने वाली औरतों को जगाओ कि वो रात में इबादत करें। यानी फितनों का जिक्र करके फिर सारा ये इशारा दे दिया कि रात के क़याम के जरिए आप फितनों से बच सकते हैं। जितने फितने, और उस वक्त तो क्या फितने होंगे जो आज फितने हैं। सैयदना सहल फरमाते हैं कि एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और फरमाया, ए मोहम्मद, जितना जीना चाहते हो जी लो,
मगर आखिर एक दिन मौत को आना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से उम्मत को असल में ये बताया जाता है कि जितना जीना है जी लो, मगर ये बात ज़हन में ज़रूर रखना कि एक दिन लौटना है, एक दिन वापसी है। जब इंसान इस ख्याल के साथ ज़िंदगी गुज़ारता है, तो उसके जीने का ढंग बदल जाता है। फिर वो वैसे नहीं जीता जैसे वो लोग जीते हैं जिनको ये होता है कि जब मौत आएगी देखा जाएगा। जिब्राईल अलैहिस्सलाम खुद से अपनी तरफ से बात नहीं कर रहे। अल्लाह ताला ने उनको कुछ बताया, उसके हुक्म से ही वो उतरते थे और अल्लाह ताला का पैगाम ही लेकर आते थे। तो जितना जीना है जी लो, मगर आखिर को तो एक दिन लौटना है, एक दिन मर जाना है। मूसा अलैहिस्सलाम से जब कहा गया था कि आप बैल की पुश्त पे हाथ रखें, आपके हाथ के नीचे जितने बाल आएंगे उतनी आपकी जिंदगी के साल बढ़ जाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उसके बाद? फरमाया उसके बाद तो फिर मौत ही है। फरमाया फिर जब तभी भी मरना है तो अभी क्यों नहीं? तो मौत ने तो एक दिन आना है। फिर अगली बात जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाई? जिससे चाहे मोहब्बत कर लो, एक दिन उससे जुदाई होनी है। यानी जिससे भी मोहब्बत करोगे ना, एक दिन या तो वो आपको छोड़ जाएगा या आप उसको छोड़ जाएंगे, जुदाई होके रहेगी। फिर इंसान फिर किसी चीज से भी ऐसी मोहब्बत नहीं रखता कि उसको छोड़ना मुश्किल हो जाए। तीसरी बात फरमाई, और जो जी चाहे अमल कर लो, यानी अच्छा करो या बुरा, मगर ये याद रखना कि उसकी जजा जरूर मिलेगी। अब जब इंसान ये सोच के कोई अमल करेगा कि इसका अच्छा या बुरा बदला मुझे मिल के रहेगा, तो अमल करने में कैसे फूंक फूंक के कदम रखेगा। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को बता दे, शर्फ मोमिन क़यामुल लैल में है। यानी अल्लाह के यहाँ अगर शर्फ चाहते हो ना, मर्तबा चाहते हो, तो रात को क़याम करो। अल्लाह ताला के यहाँ इज्जत उसको मिलेगी जो रात को अपना बिस्तर छोड़ के अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो जाएगा, कभी रकू करेगा, कभी सजदे में अपने जाए नमाज को अपने आंसुओं से भिगो देगा। और लोगों में इज्जत चाहते हो तो लोगों के पास जो कुछ है उससे बेनियाज हो जाओ, यानी लोगों से ना मांगो कुछ भी, उस चीज की तरफ ना देखो जो लोगों के हाथ में है, अल्लाह ताला से मांगो। तो इस महीने की इन रातों में जो बेस्ट रातें हैं, उनको बेस्ट चीज के साथ डेकोरेट करें। और वो बेस्ट चीज है क़यामुल लैल। तहज्जुद तो वैसे भी बड़ी फजीलत वाली नमाज है, फर्ज नमाजों के बाद सबसे ज्यादा फजीलत तहज्जुद की है। और इन रातों में क़यामुल लैल तहज्जुद को ही कहते हैं। इन रातों में खास तौर पे इसका एहतमाम कीजिए, लंबे लंबे क़याम करें, लंबे लंबे सजदे करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात की खैर से जो महरूम रह गया वो असल महरूम है, वो वाकई महरूम है। दूसरी हदीस में आता है कि वो दुनिया की हर चीज से महरूम हो गया, हर तरह की खैर से महरूम हो गया। तो लिहाजा इन रातों को जाया नहीं करना, इनकी खैर को समेटना है, खुद को महरूम ना करें इनसे। बहुत सोशलाइजिंग करते हैं हम सारा साल, बहुत पार्टिंग करते हैं। इन रातों में सहरी पार्टी से इज्तनाब करें, इफ्तार पार्टीज में ना जाएं, क्योंकि बात वही है, जितना वहां बैठेंगे उतनी कोई ना कोई बात ऐसी हो जाएगी। और सहरी की पार्टीज जो आम हो चुकी हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा वक्त का जिया है। वो रातें जो इतनी कीमती हैं, वो इंसान शोर शराबे हंगामे खाने पीने इसके अंदर गुजार देता है।
वो फेस्टिविटी की रात बन जाती है। ये फेस्टिविटी की रात नहीं है, ये तो इबादत की रातें हैं। और नाम क्या हो रहा था? हम जाग गए, हम जाग लिए सारी रात, क्योंकि हम सहरी की पार्टी में थे। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला भी इससे महफूज रखे हमें। मगर जब इंसान किसी चीज को कीमती समझ ले ना, और उसकी अहमियत जान ले, तो कभी इसको लूज नहीं करना चाहेगा। हम भी कभी इसको लूज करने का तसव्वुर भी ना करें कि हमारे एक लम्हा भी इसका जाया हो। और इन रातों में दुआएं बहुत ज्यादा मांगे। देखिए, दुआ सिर्फ ये नहीं होती कि जब इंसान को जरूरत हो वो तब मांगे। ये जी मेरी जरूरत है, ये मेरी लिस्ट है, अच्छा इसके अलावा तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो लिहाजा जब मुझे जरूरत हो तो मैं दुआ करूं, वरना नहीं करूं। आपको पता है कुरान करीम में ये मुनाफिकों की या काफरों की ये सिफ्त बताई गई है कि वो लोग जब उनको कोई मुसीबत पड़ती थी ना, तब बड़ी ये गिड़गिड़ा के दुआएं करते थे। जब मुसीबत टल जाती थी तो वो इस चीज की जरूरत ही नहीं महसूस करते थे कि कभी अल्लाह ताला को याद करें। दुआ अल्लाह की याद का जरिया है। दुआ मुख्य इबादत है, इबादत की जिस्ट है, इबादत का निचोड़ है, दुआ ही इबादत है। यानी आप सोचते हैं कि दुआ तो हमारी अपनी यानी हाजतें हैं, जरूरतें हैं, वो इबादत नहीं है। इबादत सिर्फ कुरान पढ़ना है, ये जिक्र करना है, नहीं, दुआ भी इबादत है। लिहाजा जितना टाइम आप दुआ में लगाएंगे, चाहे वो नमाज में आप दुआ कर रहे हैं, चाहे नमाज से बाहर दुआ कर रहे हैं, वो भी इबादत में ही है। आप अल्लाह ताला से मांगिए। आयशा रजील्ला ताला अन्हा फरमाती हैं कि तुम्हारे जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी अल्लाह ताला से मांगो, इसलिए कि अगर अल्लाह ताला नहीं उसको जोड़ेगा तो वो कभी जोड़ नहीं सकता। तो लिहाजा दुआ को ऐसे ना समझे कि हमने कोई बड़ी चीज होगी तो फिर ही मांगनी है। छोटी छोटी बातें हम क्यों मांगे? हमने, अल्लाह ताला माफ करे, हमने अल्लाह ताला को पहचाना नहीं। फिर अगर हम ये समझते हैं, क्योंकि हम फिर इंसानों की तरह ही समझने लगे ना, कि जैसे इंसानों से हम दूसरी दफा कोई चीज मांग ले, तीसरी दफा मांग ले, चौथी दफा मांग ले, पांचवी दफा तो जरूर ही कह देगा क्या मुसीबत है, हर वक्त तुम मांगते ही रहते हो। हमने इस तरह से अल्लाह ताला को समझ लिया कि जब बड़ा काम होगा ना, तो वो तो मैं जाके कहूंगी, ये छोटे छोटे काम तो नहीं मुझे कहने चाहिए, ये तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। नहीं, जूते के तस्मे से ज्यादा मामूली क्या चीज हो सकती है? सहाबा वो भी अल्लाह ताला से मांगते थे, नमक भी अल्लाह ताला से मांगते थे। नमक खत्म हो जाता था ना, वो भी पहले अल्लाह ताला से मांगते थे। तो अल्लाह ताला को इंसानों की तरह ना समझे, वरना तो आपने, अगर उसको से सिर्फ जरूरत के वक्त मांगा ना, तो आपने अंडर एस्टिमेट कर लिया उसको। उससे हर वक्त मांगे। मोमिन जो होता है वो हर वक्त अल्लाह ताला से मांगता है, क्योंकि दुआ कनेक्शन है आपका अल्लाह ताला के साथ। आप दुआ के जरिए कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। दुआ में तौहीद है, क्योंकि आप ये यकीन रखते हैं कि जिससे मैं मांग रही हूं वो जरूर मेरी हाजत पूरी करने की ताकत रखता है, उसके पास कुदरत है, उसके पास पावर है। जाहिर है आप उसी को कहते हैं ना अपना कोई काम जिसको आप समझते हैं ये कर सकता है। जिसको आप समझते हैं ये नहीं कर सकता, उसको तो कभी भी नहीं आप कहेंगे। आप किसी बच्चे को थोड़ी कहते हैं कि ये काम मसला मुझे जॉब दिला दो, क्योंकि आपको पता ही है तो बच्चा है, इसकी बस में क्या है। आप जरूर उसके पास जाते हैं जिसको आप कुछ समझते हैं। आप अपनी सारी हाजतें लेके अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जाते हैं ना, इसका मतलब आपने उसको ऑल पावरफुल समझा, अल्लाह कुल्ली शहीन कदीर समझा ही है, तो जाते हैं ना। अल्लाह ताला को पसंद है आप उससे मांगे। उसको बड़ा महबूब है वो बंदा जो उससे दुआएं करता है। हम दुआओं को भी आज डेलीगेट कर चुके हैं, दुआओं को भी दूसरों के सिर ही थोप देते हैं, आप हमारे लिए दुआ कर लें। अपने लिए तो हम दुआ कर लें, दूसरे का कहने से पहले खुद अपने लिए कभी करते हैं?
अपने लिए क्या उस तरह तड़पते हैं जितने ज़ौक और शौक से हम दूसरे के जिम्मे लगा देते हैं? यानी दुआओं का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हमने। सारी दुनिया में कॉन्ट्रैक्ट बांटते फिर रहे हैं, खुद करते नहीं। हमें तो दुआ करनी नहीं आती। क्यों नहीं आती? दुआ क्या है? आपको नहीं आती कुरानी दुआएं, नहीं याद होती, कोई बात नहीं है। आपको मसनून दुआएं नहीं याद है, कोई बात नहीं है। शायद चंद एक याद हो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दुआ तो वो चीज है जो आपके दिल से उठती है, वो पुकार जो दिल में से आए, वही दुआ है। वरना बाकी सब कुछ सिर्फ ऐसे ही है जैसे आप टेबल्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी नहीं है। जिस चीज की आपको समझ ना आए कि ये क्या कहा जा रहा है, बस आप बस आमीन 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 कह रहे हैं। आपके दिल की पुकार ही नहीं। आप अपने लिए खुद मांगे ना, आपको खुद पता होना चाहिए मुझे क्या चाहिए। क्या हमें अभी तक अपनी नीड्स भी नहीं पता? क्या हमें अभी तक अल्लाह ताला से बात भी नहीं करनी आई? क्या अभी तक हमने वो टाइम नहीं निकाला कि हम वन टू वन हो, मैं और मेरा रब? मैं बोलूं वो सुन रहा है। और इन रातों में जबकि उसकी रहमत घेरे हुए हर चीज को, बेस्ट नाइट्स, इससे ज्यादा बेहतरीन मौका क्या हो सकता है अपनी दुआओं की कबूल कराने का? सहाबा अपनी दुआएं रखा करते थे रमजान के लिए, रमजान में मांगेंगे। रमजान आ रहा है तो हमें अभी तक यही नहीं पता हो कि हमें मांगना क्या है। चले अगर नहीं पता, मसनून दुआओं का तर्जुमा पढ़ ले, आपको कुछ सेंस हो जाएगी कि क्या किस तरह से मांगा जाता है। लेकिन होनी चाहिए वो पुकार अपने दिल से, सिर्फ अल्फाज ना हो। या इनका तर्जुमा सीखें फिर मांगे तो सही है कि आपको पता तो हो आप मांग क्या रहे हैं। वरना कनेक्शन नहीं बनेगा। आप पढ़ पढ़ के रखते जाएं किताबों को, क्या कनेक्शन है कि अगर आपको यही नहीं मालूम कि मैं मांग क्या रही हूं? और याद रखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दुआ जो बंदा मांगता है उसके बदले अल्लाह ताला उसको जरूर कुछ ना कुछ अता करता है। साहबा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह फिर तो हम बहुत कुछ मांग लेंगे। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा दे सकता है। यानी वो अलवासिया है, उसके खजानों की वुसअत तो हम समझ भी नहीं सकते। तो सबको सब कुछ अता भी करते तो उसके खजानों में थोड़ी कोई कमी आनी है। वो सबकी मांगे पूरी कर दे, कितना मांग सकते हो? जानते हैं आखिरी जन्नती जब जन्नत में जाएगा, अल्लाह ताला उसको फरमाएगा मांगो। वो मांगता जाएगा मांगता जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा और मांगो और मांगो और मांगो। वो इतना मांग लेगा, आखिर उसको भी नहीं अब समझ आएगी और क्या मांगू। वो अब उसकी मांग भी खत्म हो गई। देखिए हम इतने छोटे लोग हैं ना, हमारी मांगे भी तो छोटी हैं। तो ये कहती है अल्लाह ताला हम मांग भी कितना सकते हैं, जितने हम छोटे हैं उतनी ही हमारी चीजें भी छोटी हैं, हमारी सवाल भी छोटे, हमारी मांग भी छोटी। तेरे खजाने तो बहुत वसी हैं। तो वो इतना मांगेगा जितना उसके जेहन में आ सकता है, यानी वट एवर यू कैन थिंक ऑफ वो सारा मांग लेगा। जब वो कहेगा बस अब और क्या मांगू, वो सब मांग लिया। अल्लाह ताला फरमाएगा जितना तूने मांगा वो भी सब तुझे अता होता है, और जितना पूरी दुनिया और इससे 10 गुना सब तुझे अता करता हूं। तो इंसान लिमिटेड है ना, उसकी सोच भी लिमिटेड है। लेकिन अल्लाह ताला के खजाने लिमिटेड नहीं है। आप जिससे मांग रहे हैं ना, सोचें वो रब्बुल आलमीन है, जहानों का चलाने वाला, जहानों का पैदा करने वाला, जहानों की परवरिश करने वाला, जहानों को सस्टेन करने वाला। एक जहान नहीं, ये तो आप अपनी जमीन का सिर्फ सोचते हैं तो लिमिटेड हो जाती है आपकी सोच। जरा अपनी सोच को ऊपर लेके जाएं, कितने आसमान, कितनी बड़ी कायनात, सबको चलाने वाला। वो आपकी छोटी सी मांग से क्या वो पूरी ना कर सकेगा?
अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला के बारे में अपना गुमान बहुत बुलंद रखें, और जितनी आपकी सोच बढ़ के होगी, अल्लाह ताला भी आपकी सोच के मुताबिक ही आपको अता करेगा। किसी ने एक दफा मुझे कहा, मैं पूरे दिन में एक ही दुआ मांगती हूँ, क्योंकि रोजेदार की एक दुआ तो कबूल होनी ही है, तो लिहाजा मैं सारा दिन सिर्फ एक ही दुआ मांगती हूँ। कितना अंडर एस्टिमेट किया अल्लाह ताला की कुदरत को, जबकि वो तो फरमाता है, हाँ, हदीस कुदसी है कि अगर तुम्हारा अव्वल आखिर जिन इंस मर्द औरत मोमिन काफिर सब जमा हो जाए एक मैदान में और सब मांगने लगे, और सबको अल्लाह ताला अता कर दे, जो जो उसने मांगा सबकी मांगे पूरी कर दे, तब भी उसके खजानों में इतनी कमी भी नहीं आनी, जितनी सुई को समंदर में डबो के निकाला जाए तो जितना पानी उस पे लग जाता है, और जितनी कमी समंदर में आएगी। अल्लाह अकबर। कितनी कमी आएगी समंदर में अगर सुई डबो के निकालेंगे? सोचें कितनी कमी आएगी। कुछ भी नहीं। तो उस वो सबको भी अता कर देगा ना, तो तब इतनी सी बात है उसके लिए। तो लिहाजा इन रातों को दुआओं में गुजारें, और दुआ को दिल की गहराइयों से करें, अपना दिल पोर आउट कर दें अल्लाह ताला के आगे, अपना दिल हल्का करें अल्लाह ताला के आगे, कि वो ही तो है जो समझ सकता है हमारी जरूरियात को, हमारी एहतियाज को, कि जो हमारी मोहताजी है ना उसको वही समझ सकता है। वही जानता है हमारे दुखों को, हमारे मसलों को, जो हम किसी को भी नहीं कह सकते वो उसको कह सकते हैं। और वो सुन रहा है, ये यकीन रखें कि वो सुन रहा है मेरी एक एक बात, जो मैं अल्फाज में बोल भी नहीं सकती वो उसको भी जानता है। आपने दिल में बात करनी ना, आप दिल में कर लें। आपने जुबान से कुछ बोलना है, आप जुबान से बोल लीजिए, लेकिन बात जरूर करें। और ये बातें शोर हंगामों में रह के नहीं हो सकती, इन बातों के लिए तन्हाई जरूरी है। इसीलिए इत्काफ की इबादत है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों में, इन दिनों में, ये 10 जो दिन है इनका इत्काफ क्यों फरमाते थे? ताकि सिक्लूजन हो जाए। इत्काफ आज लोग करते हैं, एक तो इत्काफ को समझते हैं कि घरों में होता है, घरों में नहीं, मस्जिद में ही इत्काफ होता है। जैसे तवाफ सिर्फ काबा का ही होता है, कोई और जगह का नहीं हो सकता। जुमे की नमाज सिर्फ जामे मस्जिद में ही होती है, घर में तो जुमे की नमाज नहीं हो सकती। इस तरह ये इत्काफ भी मस्जिद में ही हो सकता है। लेकिन आज जो इत्काफ मस्जिद में भी करते हैं वो गपशप में ज्यादा अपना वक्त गुजार देते हैं। बस उस वक्त भी अगर आप टेक्सटिंग में लगे हुए हैं और फोन पे खबरें देख रहे हैं, तो ये क्या इत्काफ हुआ? इत्काफ तो कट जाना है, दुनिया से कट के आप अलग हो गए। इत्काफ का माना है जम जाना, कि आप जम के बैठ गए एक जगह पर और बस अल्लाह ताला से लौ लगाई। लेकिन अगर आप घर में भी ये प्रैक्टिस कभी नहीं कर पाए कि आप एक आध घंटे से ज्यादा कहीं जा नमाज पे बैठ जाएं, तो वो फिर इत्काफ आपसे नहीं हो सकता। पहले घर में इसकी थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर घर में ही आप बोर हो जाते हैं, अगर आपसे बैठा नहीं जाता, अगर आप फिर फोन पकड़ लेते हैं, फिर एक रात भी आपसे नहीं गुजर रही ऐसे, कभी ये चेक कर लूं, कभी वो देख लूं, कभी उससे बात कर लूं, तो फिर आप मस्जिद में 10 दिन कैसे इत्काफ बैठेंगे? लिहाजा इसके लिए पहले प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर घर में भी आप एक कोने में बैठ जाते हैं अपने आप को सिक्लूड करके, उसको इत्काफ ना करें, लेकिन बहुत अच्छी बात है वो। और अगर मस्जिद में आपने इत्काफ करना, जरूरी नहीं कि आपने 10 दिन का ही करना, एक दिन का भी कर सकते हैं, एक रात का भी कर सकते हैं। तो ये इत्काफ बड़ी खूबसूरत इबादत है, मगर हर कोई नहीं कर सकता। जाहिर है हर एक के ऊपर ऐसी फरागत नहीं है हर एक के पास, या जिम्मेदारियां हैं। तो वो ये नहीं कि सब कुछ फेंक के, बच्चों को फेंक के, घर को छोड़ के और जाके इत्काफ बैठ गए, ये नहीं करना। और फिर इन रातों में क्या करना है? सदका जरूर करें। हर रात में सदका करें, चाहे थोड़ा ही करें, करें जरूर, ताकि वो, अगर लैलतुल कदर है
تو پھر 83 ایئرس تک صدقہ کرنے کی جو ہمیں اجر ملنا تھا اس سے زیادہ مل جائے اس ایک رات میں. اور سحری کا وقت جب ہو تو اس وقت استغفار کریں. سحری کے وقت جیسے میں نے آپ کو یہ آیت بتائی، سحری کے وقت استغفار کا مطلب یعنی سحری کا وقت خاص طور پہ استغفار کے لیے خاص طور پہ. تو اس وقت میں استغفار ضروری ہے، اور ساری چیزیں چھوڑ کے صرف جو دعا ہے اس کے اندر بخشش کی ہے، جو لیلۃ القدر کی دعا آپ سب کو آتی ہوگی. آپ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا مانگتے جائیے، چاہے آپ سحری بنا رہے ہیں چاہے آپ کھا رہے ہیں. سحری ضرور کھائیے، کیونکہ سحری کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتیں ان پہ نازل کرتا ہے، اور اس کے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جو سحری کھا رہا ہوتا ہے. تو سحری ضرور کھائیں. اب اس کے اندر ضروری نہیں آپ نے بہت ہی اہتمام کرنا ہے، پانی بھی پی لیا تو وہ سحری ہو گئی، لیکن اس وقت آپ نے استغفار ضرور کرنی ہے. تو یہ تھوڑی تھوڑی باتیں تھیں ان راتوں کے لیے، جس طرح سے ہم پروگریس کریں گے ان راتوں کے اندر. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کو بتاؤں گی جو لیلۃ القدر کی دعا ہے خاص، اس کا معنی اور کتنی امپورٹنٹ یہ دعا ہے، اور کیسے یہ دعا ڈیفرنٹ ہے دوسری دعاؤں سے. استغفار کے لیے اور بھی دعائیں ہیں، مگر اس میں کیا خاص بات ہے کہ جو اسی کے بارے میں ہمیں کہا گیا کہ یہ دعا اسپیسیفکلی مانگی جائے. جہاں تک لیلۃ القدر کی نشانی کی بات ہے، تو یہ ایسی رات ہوگی جس میں آندھی نہیں ہوگی، شور شرابہ نہیں ہوگا، پرسکون رات ہوگی. عام راتوں کی نسبت تھوڑی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، نہ سخت گرم نہ سخت سرد، ایسے کھلی فضا. اور اس رات میں قیام کی جو آپ کو لذت آئے گی وہ باقی راتوں میں نہیں آئے گی. تو اس لیے جب آپ قیام کریں کوشش کریں پوری یکسوئی کے ساتھ. ضروری نہیں آپ نے تیزی کے ساتھ 100 نفل پڑھنے ہیں یا 20 رکعت پڑھنی ہے یا 30 پڑھنی. یہ نمبر کو کاؤنٹ نہ کریں، یہ دیکھیں کہ کتنی خشوع کے ساتھ، کتنی دل لگا کے میں پڑھ رہی ہوں، کتنے شوق کے ساتھ میں پڑھ رہی ہوں. اور جیسے کہ ہمیں پورا قرآن نہیں بھی حفظ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن کریم پکڑ کے پھر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. جو عورتیں حیض کے ساتھ ہیں وہ پھر قرآن کریم کی تلاوت سن سکتی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا دعا تو سبھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے نہ وضو کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کوئی پاکی کی ضرورت ہے. اور دعا عبادت ہے، تو آپ یہ والی عبادت کر لیجئے، ذکر کر لیجئے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے. تو کوئی بھی محروم نہ رہے، اس چیز کو عذر نہ بنائے کہ اب میں نماز نہیں پڑھ سکتی لہٰذا میں سو جاؤں. کیا آپ کو اس رات کی خیر نہیں چاہیے؟ تو اگر کوئی رات آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، تب بھی اس میں عبادت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان کے تمام لمحے بہت قیمتی ہے. ہر رات اور دن میں کیا گیا عمل کئی گنا زیادہ ہے. جیسے ابن جوزی نے فرمایا کہ رمضان میں کی گئی ایک تسبیح غیر رمضان میں کی گئی 1000 تسبیحات سے بہتر ہے، 1000 تسبیحات سے. تو لہٰذا کوئی بھی لمحے میں آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں، خاص طور پہ اب جب کہ یہ ہم سے جدا ہونے والا مہینہ، تو اس کو بہت توجہ دیجیے، بہت اس کو قیمتی جانیے اور کوئی لمحہ ضائع نہ کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہماری سیریز ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم انبیاء کے قدموں پر چل کے دیکھیں گے، ان کی زندگیوں میں جھانک کر دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کن حالات سے گزرے، انہوں نے کن مصائب کا سامنا کیا، اور ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری سوچ، ہمارا مصائب میں رویہ، ہماری ڈیلنگز، ہمارے کرنے کے کام کتنے فرق ہیں ان سے، ان کے کردار کی کوئی جھلک ہمارے اندر نظر آتی بھی ہے یا نہیں، جبکہ وہ انعمت علیہم تھے، اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے انعام یافتہ لوگ۔ پھر اگر ہم بھی انعام یافتہ لوگوں کے قافلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کے اور ہمارے راستے جدا نہیں ہونے چاہیے، ہمارے اور ان کے کردار میں اتنا بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو جہاں ہم کمپیرزن کریں گے اپنے حالات میں اور ان کے اوپر گزرنے والے واقعات میں، وہاں ہم بہت کچھ سیکھیں گے بھی ان کی زندگیوں سے۔ اس سیریز میں میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھوں گی جو میری آنکھوں کے سامنے سمجھ لیں کہ ایک فلم کی طرح چل رہے ہیں۔ ایک سیمولیٹر میں بیٹھی ہوئی ہوں جہاں پہ 3D ایفیکٹس ہیں، اور میرے سامنے جو جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی۔ اب میں جب آپ کو بتاؤں گی، وہ حالات دکھاؤں گی اپنی اینک سے، تو آپ اندازہ کر سکیں گے ان کی زندگیوں میں جھانک کر کہ ان پر کس کس وقت میں کیا کیا گزری۔ اور جتنا بھی کانٹینٹ اس کے لیے لیا گیا ہے، سیریز کے لیے، بہت احتیاط کے ساتھ اوتھینٹک سورسز سے لیا گیا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے سفر پر، اور یہ سفر ایک ایسے نبی کی زندگی کا ہے جو ایسے انوکھے حالات سے گزرے جن سے کبھی بھی کوئی انسان نہیں گزرا۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ میرے سامنے دنیا کا نقشہ ابھر آیا ہے، اور عراق کا ایک شہر ہے موصل، اس پہ سرخ پن لگی ہوئی ہے۔ چلتے ہیں 800 BC میں، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 800 سال پہلے کا زمانہ۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں ایک ایسے پیغمبر آئے جن کا واقعہ بڑا انوکھا ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی کوئی
اس واقعے کو سنے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس میں ایک پیغمبر ایک ایسے امتحان سے گزرے جس امتحان سے کبھی کوئی انسان نہیں گزرا ہوگا۔ تو انہیں کو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے سامنے تیزی سے ایک منظر آ گیا۔ 800 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام سے موصل کا ایک بازار، دن خوب تیز ہے، لوگ روزمرہ کا سودا سلف لے رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیت میں مگن ہے۔ لوگوں کا حال حلیہ بتا رہا ہے کہ ہزاروں سال پرانی کوئی تہذیب ہے، مگر اس کے باوجود بہت خوبصورت لباس، بہت خوبصورت چال ڈھال، یوں لگتا ہے یہ بڑے خوشحال لوگ ہیں، اور اس بازار کا سما ایک منڈی کا سا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے ان کی اکانومی بھی کافی اچھی ہے، کام کاروبار خوب چل رہا ہے، گہما گہمی ہے، دکانیں سجی ہوئی ہیں، اور عمارتیں ایسی خوبصورت ہیں جو سفید پتھروں سے بنی ہوئی ہیں۔ یوں لگتا ہے کسی نے بڑا خوبصورت آرکیٹیکچر کیا ہے۔ سامنے ایک کشادہ سڑک ہے جس کے دونوں طرف باغ ہیں، پھل پکے ہوئے ہیں، کوئی اپنے زمانے کا بڑا ماڈرن شہر لگ رہا ہے۔ خوبصورت عمارتوں کے جھرمٹ میں ایک اونچی عمارت نظر آ رہی ہے جو سب میں نمایاں ہے۔ میں تو سمجھتی تھی پرانے زمانے کے لوگ شاید بھیڑیوں کی کھال پہن کے لنگوٹ باندھتے ہوئے پھر رہے ہوں گے، مگر یہ تو خاصے اچھے بھلے لوگ ہیں۔ میں اس سڑک پر چل دی جہاں پر وہ عالی شان عمارت تھی جس پہ جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ بہت سارے لوگ اس طرف جا رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ عمارت میں داخل ہو گئی، مگر یہ کیا، میری تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک بدنما طویل القامت بت سامنے رکھا تھا، جس کے سامنے جا کے ہر چھوٹا بڑا جھک رہا تھا اور سجدے کی پوزیشن میں پیچھے واپس آ رہا تھا۔ کئی لوگ ہاتھ باندھے ادب سے کھڑے تھے اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ دیکھا تھا بت پرستی کیسے ہوتی ہے۔ اس بڑے بت کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے بت بھی تھے، اور ان سب کے آگے کھانے کے اور پھولوں کے تھال رکھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد ایک شخص کھڑا ہو کر بت کے اوپر پنکھا جلتا تھا، جیسے شاید مکھیاں اڑانا چاہ رہا ہو یا اس کو گرمی سے بچانا چاہ رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کے حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ تو اچھے بھلے سمجھدار لوگ لگتے ہیں، ان کے بازار سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھے خاصے کامیاب لوگ ہیں، ان کو تجارت کا ہنر بھی آتا ہے، خوشحالی بھی یہاں بہت ہے، مگر پھر اتنی ناسمجھی، ان کی عقلوں کو کیا ہو گیا؟ یہ خاصے مالدار بھی لگتے ہیں، مگر کون کہہ سکتا ہے کہ اتنی اعلیٰ
تہذیب اور تمدن رکھنے والے لوگ اس قدر بے وقوف ہو سکتے ہیں اور جہالت اور شرک کے اندھیروں میں یوں ڈوبے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ میرا دل چاہا کہ میں ان کو روک دوں. کیا ان کو یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک خوبصورت نوجوان اس مندر میں داخل ہوا. اس کو دیکھنے سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ کوئی انتہائی نیک اور شریف آدمی ہے. عام نوجوانوں کی طرح اس میں نہ کوئی شوخی تھی نہ اکڑ، بلکہ چہرے سے ہی عاجزی، سکون، ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا. اس کی شخصیت بہت باوقار تھی. اس کے اندر داخل ہوتے ہی جیسے لوگوں کے چہرے بدل گئے. وہی لوگ جو ابھی اچھے بھلے لگ رہے تھے اب غصے اور نفرت سے اس کی طرف دیکھ کر گھورنے لگے. یوں لگتا تھا یہ اس نوجوان کو کچا چبا جائیں گے. یہ بھی پتا چل رہا تھا اس کو یہ اچھی طرح جانتے ہیں. ابھی نوجوان نے کچھ کہا بھی نہیں تھا، یہ لوگ اس قدر غصے سے لال پیرے ہو رہے ہیں، ان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ نوجوان اونچی آواز میں لوگوں سے مخاطب ہو کے بولا، اے لوگوں، میں نے تمہیں کتنی دفعہ منع کیا، تم باز کیوں نہیں آتے؟ یہ بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، یہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. ڈرو اللہ سے اور باز آ جاؤ اس شرک سے. میں اس نوجوان کی جرت اور بہادری پہ حیران ہو گئی. ہم تو چھوٹے سے مجمع میں بھی، اپنی دوستوں کی چھوٹی سی پارٹی میں بھی کوئی غلط کام ہوتے دیکھتے تھے تو کچھ بولنے کی جرت نہیں رکھتے تھے کہ کہیں سب ہمارے پیچھے نہ پڑ جائے. اور یہاں یہ اکیلا نوجوان اتنے سارے لوگوں میں یوں بے خوف ہو کے بڑی جرت کے ساتھ ان کو غلط کہہ رہا ہے، خاص طور پہ جب یہ لوگ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. میرے دل میں اس نوجوان کی عزت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی. یہ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بڑا تنومند آدمی آگے بڑھا اور بولا، یونس، ہم تجھے کہہ چکے ہیں ہمارے خداؤں کی پوجا سے ہمیں منع نہ کر ورنہ اچھا نہیں ہوگا. تو کون ہوتا ہے ہمیں منع کرنے والا؟ اس کی بات ابھی بیچ میں ہی تھی کہ دو تین نوجوان آگے بڑھے اور بولے، اس کو تو ہم سیدھا کریں گے، اس کے ہاتھ پیر ٹانگیں توڑ دیں گے تبھی یہ رکے گا. آدمی نے ہاتھ کے اشارے سے ان نوجوانوں کو روک دیا اور بولا، ابھی تک میں تیری رعایت کر چکا ہوں مگر لگتا ہے تیرا کچھ کرنا ہی پڑے گا. میں نے مجمع پہ نظر ڈالی، کوئی تو ہو جو آگے آئے اور اس آدمی کو روکے. یہ تو اللہ کے نبی یونس ہیں اور یہ سچے ہیں. مگر کوئی بھی سامنے نہیں آیا، سب خاموش تماشائی بنے کھڑے تھے. ایسے لگتا تھا سب اس آدمی کے حامی ہیں. ایک ادھیڑ عمر بڑھیا آگے بڑھی اور بولی، اتنے سالوں سے میں تیری جنونی باتیں سن رہی ہوں، ہم تیری باتوں کو نہیں مانتے. ہمیں تو نے عذاب کے ڈراوے دیے، دھمکیاں دی، آج تک تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آیا. ہم تو اچھے بھلے ہیں، جا جا کے کوئی عذاب لے آ اگر تیری کچھ چلتی ہے. اس بڑھیا کے پیچھے کھڑے لمبے تڑنگے مرد جو شاید اس کے بیٹے تھے غصے سے بولے، ہاں جو کرنا ہے کر لے، ہم نہیں رکیں گے.
ہمیں تیری باتیں سمجھ نہیں آتی. مجھے لگ رہا تھا کہ ان سب کو کوئی بھلی بات سمجھ نہیں آنے والی. پیغمبر یونس بولے میں تمہیں اللہ کا ڈر دلاتا ہوں، یہ نہ ہو کہ تم پر عذاب ٹوٹ پڑے. ایک آدمی مجمع میں سے چیخ کے غصے سے بولا ہم پر عذاب کیا ٹوٹے گا، پہلے تو ہم تجھے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اس نے دانت پیستے ہوئے کہا نکل جا یہاں سے ورنہ تیرا حشر کر دوں گا. اور یہ آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم بولیں گے نہیں، اس کے بعد صرف تیری لاش تیرے گھر والوں کو ملے گی. نوجوان نبی کے چہرے پہ غصہ آ گیا، وہ بے بس تھے. وہ ان لوگوں کی خیر خواہی چاہتے تھے. انہوں نے ایک نظر مجمع پہ ڈالی اور ان سے کہا سنو میں چلا جاتا ہوں مگر یاد رکھنا اس کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا. میں نے اپنی پوری کوشش کر دیکھی، گھر گھر جا کے تمہیں اللہ کا پیغام دیا، مگر تم نے میری بات پر کوئی کان نہ دھرا. تم نے ہمیشہ میرے پیغام کو ماننے سے انکار کیا. میں نے تمہیں ہر طرح سے بلایا، محبت سے، عذاب کے ڈراوے دے کر، اور تم پر کچھ اثر نہ ہوا. اب انتظار کرو اللہ کے عذاب کا. اس کے بعد وہ دکھ اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں وہاں سے پلٹے. کسی نے بھی ان کو نہیں روکا، کسی نے بھی ان کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا. مجمع ان کو تکتا رہا اور وہ بوجھل قدموں کے ساتھ ان کو چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے. وہ باہر آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک فکر ہے، پریشانی ہے، درد ہے. آخر اپنے لوگوں کو عذاب میں کیسے دیکھیں، کتنی بے بسی ہے ان کی. میں ان کے چہرے پہ دیکھ رہی تھی، یوں لگتا تھا وہ ٹوٹ چکے ہیں. ان کو غصہ بھی تھا مگر ان کے ہاتھ میں کچھ نہ تھا. وہ آہستہ آہستہ اکیلے ہی ایک طرف کو چل دیے. اس وقت ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی. ایک طرف اپنے پیاروں کے انکار کا درد، دوسری طرف ان کے عذاب میں مبتلا ہونے کا رنج، اور اتنے سالوں کی محنت کا بے ثمر ہونا. ان کے غم کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا. یوں لگتا تھا ان کو بہت محبت ہے اور بہت خیر خواہی ہے، مگر یہ لوگ ہٹ دھرمی کا شکار ہے. ان کی اکڑ پر یہ دکھ کرتے ہوئے ان سے دور جا رہے ہیں. آج ان کی چاہت ہے کہ وہ ان لوگوں کو چھوڑ جائیں اور کبھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں. پیغمبر یونس تھکے ہارے چلتے جا رہے تھے. وہ جس راستے پر جا رہے تھے اس کے آخر میں ایک خوبصورت بندرگاہ تھی. کشتیوں کی آمد و رفت تھی، ہر طرف چہل پہل تھی. ایک بحری جہاز پہ سامان لوڈ ہو رہا تھا. کچھ مزدور سامان اٹھائے تیزی سے اندر باہر جا رہے تھے. لگتا ہے یہ جہاز تو بالکل تیار کھڑا ہے. کچھ مسافر جہاز پر سوار ہونے کے لیے
सामान जल्दी जल्दी लेकर दौड़ते जा रहे थे। यूनुस थकावट से चूर हैं। इन्होंने बगैर किसी तवक्कुफ के, इसी में बेहतरी जानी है शायद, कि इस जहाज पे सवार होके किसी और जमीन पे चले जाएं, किसी नई दुनिया में जहां शायद इनकी बात सुनने वाला कोई तो हो। इस बस्ती के लोगों ने तो इनको सख्त मायूस कर दिया था। अब उम्मीद की कोई किरण बाकी नहीं रही थी। इनके सवार होते ही कुछ देर में जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। यूनुस पैगंबर तख्ते पर खड़े अपनी बस्ती को हसरत से देखने लगे। पिछले कई सालों की यादें उनके जहन में घूम गई। क्या क्या नहीं किया उन्होंने इन लोगों के लिए, किस किस के तरीके से नहीं समझाया, कहां कहां जाके नसीहत नहीं की, मगर ये कौम समझने को कभी तैयार ना हुई। जैसे जैसे जहाज गहरे पानियों में जा रहा था, बस्ती के आसार दूर होते जा रहे थे, हत्ता कि वो एक धुंधला सा नुक्ता नजर आने लगी। जहाज अब दूर निकल चुका था। जहाज पे सवार मुसाफिर खूबसूरत और पुरसकून समंदर के मंजर से महजूज हो रहे थे। हर तरफ लहरें, पानी में पानी की लहरें जहाज से टकरा रही थीं। दूर दूर तक पानी था। शाम हो रही थी। कोई मुसाफिर आपस में खुशगपियों में मसरूफ थे, दूसरे अपने काम कर रहे थे, मगर कोई भी नहीं जानता था कि कुछ देर में कितना खौफनाक तूफान आने वाला है। अभी कुछ देर ही गुजरी होगी कि आसमान पर स्याह बादल छाने लगे और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। खूबसूरत शाम यूं लगता था अंधेरी रात में बदल गई है। बादल इतना गहरा था कि हर तरफ स्याही छा गई थी। वही समंदर जो अभी बड़ा खूबसूरत लग रहा था, अब बहुत हौलनाक नजर आने लगा। और इसकी मौजें ऐसी थी कि जहाज से जोर जोर से टकराने लगी। मौजों में इतना जोर था कि जहाज अपना तवाजुन खोने लगा। कुछ ही देर में चीखों की आवाजें आने लगी। हर कोई किसी सहारे की तलाश में तेजी से आगे बढ़ने लगा। हवा इस कदर जोर की थी कि जो जहां खड़ा था खड़ा ना रह सका और गिर गया। समंदर बिफरा हुआ था, जैसे सख्त गुस्से में हो। पैगंबर यूनुस मुश्किल से जहाज के तख्ते को थामे हुए अल्लाह ताला का जिक्र और दुआएं किए जा रहे थे। जहाज बुरी तरह हचकोले खा रहा था। यूं लगता था कागज की एक छोटी सी कश्ती है जो किसी भंवर में फंस गई हो। लोगों में अफरा तफरी और शोर मच चुका था। वही पुरसकून मंजर अब एक हैबतनाक मंजर पेश कर रहा था। बहरी जहाज के अमले में जो लोग शामिल थे वो जहाज को बचाने की कोशिशों में लग गए। बहुत सारे मजबूत आदमी सामान के बड़े बड़े लोड्स समंदर में फेंकने लगे ताकि जहाज को कुछ हल्का कर सके।
मगर खूनख्वार समंदर के सामने जैसे ये जहाज बेबस था। यूं लगता था अभी कोई मौज आएगी और जहाज को उल्टाकर सबको समुंदर में डुबो देगी। एक शख्स चिल्ला के बोला, यहां कौन है जो अपने मालिक को नाराज करके भागा हुआ है? आगे से कोई भी जवाब देने वाला ना था। वो फिर चीखा, कोई तो है, सामने आ जाए वरना हम सब डूब जाएंगे। मैं हैरान थी, इनका भी ये अकीदा है, इनको भी ये समझ है कि जब कोई अपने मालिक को नाराज करके निकलता है तो मुसीबत में मुब्तला हो जाता है। मेरे जमाने में तो दिन रात नाफरमानियों के बावजूद कोई ऐसा सोचता तक नहीं। इतने में एक नौजवान की आवाज कहीं दूर से आई, कौन है वो, कौन है वो जिसने अपने मालिक को नाराज किया हुआ है? उसकी नहूसत सबको ले डूबेगी। मैं सोच रही थी काश मेरे लोगों को भी इस बात का यकीन हो जाए कि गुनाहों की नहूसत होती है और इस नहूसत की वजह से सब पर बलाएं आ जाती हैं। एक शख्स चीखता हुआ आगे आया और बोला, कोई सामने नहीं आता तो कुरा क्यों नहीं डाल लेते? ऐसे तो कोई भी सामने नहीं आएगा। जिसके नाम का कुरा निकलेगा उसी को समंदर में फेंक देना, इसी से हम बच सकेंगे। जल्दी से कुछ लोगों ने एक आदमी को दरखास्त की कि वो कुरा डालने के लिए मदद करे। उसने तमाम मुसाफिरों के नाम तेजी से लिखना शुरू कर दिए और कुरा डाला। सब मुसाफिर उसके गिर्द जमा हो गए। हर एक खौफजदा था, सबको अपनी जान का डर पड़ गया था। सब आंखें फाड़े, दिल थामे ये मंजर देख रहे थे कि अब किसका नाम निकलता है। कुरा डालने वाले ने बुलंद आवाज से पुकारा, यूनस। मुसाफिरों की जान में जैसे जान आ गई। पैगंबर यूनुस ने जब ये सुना तो आगे बढ़े। मुसाफिरों ने उनकी तरफ देखा और फिर कुरा डालने वाले की तरफ। ये कैसे हो सकता है? सबकी शक्लों पर एक कंफ्यूजन थी। गोया उनको यकीन नहीं आ रहा कि क्या हो गया और कैसे हो सकता है। वाकई पैगंबर यूनुस बहुत भले, नेक और बाकिरदार इंसान नजर आ रहे थे। इतने शरीफ इंसान का किसी भी गुनाह से क्या ताल्लुक? लोगों ने शोर मचा दिया, नहीं नहीं, दोबारा डालो, दोबारा डालो, ये नहीं हो सकता। कोरा डालने वाला भी जैसे पहले ही तैयार था। भला इतने शरीफ इंसान को कौन समुंदर में फेंक सकता है? ऐसे पाक इंसान को, ऐसे परहेजगार इंसान को। जब से ये जहाज में सवार हुए, लोगों ने इनकी जो सिफात देखी हैं, इससे उनको यकीन हो गया था कि ये आम लोगों की तरह नहीं है। जहाज फिर हचकोले खाने लगा। तूफान ऐसा था कि थमने का नाम नहीं ले रहा था। ये अजीब तूफान था, आम तूफानों जैसा नहीं था। इसमें एक वहशत थी, एक जोर था, जैसे कोई ताकत इसको पीछे से धकेल रही है। कुरा डालने वाले ने जल्दी से मुट्ठी घुमाई और फिर कुरा फेंका। इस दफा जब कुरा उठाया तो उसकी आंखें गोया खुली रह गई। मुश्किल से अल्फाज उसकी जुबान से अदा हुए, यूनुस। एक आदमी झट से बोला, अच्छा चलो एक आखिरी दफा डाल के देखो।
وہی حتمی ہوگا، اس کے بعد اور نہیں ڈالیں گے، بس ایک دفعہ اور ڈال لو۔ یوں لگتا تھا سبھی کو یونس علیہ السلام کے کردار اور اخلاق کا ایسا یقین ہے کہ کوئی ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کوئی غلط کام کر سکتے ہیں۔ اتنے میں اتنی زور کی لہر جہاز سے ٹکرائی کہ مسافروں نے مشکل سے خود کو تھاما۔ وقت زیادہ نہیں تھا، جو فیصلہ کرنا تھا وہ جلدی کرنا پڑے گا۔ کوڑا ڈالنے والے نے جلدی سے آخری دفعہ کوڑا ڈالا، اور جب اس دفعہ اٹھایا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ مسافر پریشانی میں اس کا چہرہ تک رہے تھے۔ کچھ تو بولو۔ ہر طرف سے آوازیں آنے لگی، کس کا نام آیا ہے، کس کا؟ یوں لگتا تھا کوڑا ڈالنے والا خود الجھ کے رہ گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے ہمت جٹائی اور بولا، یونس۔ پیغمبر یونس جیسے پہلے ہی سمجھ چکے تھے کہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے مالک کو ناراض کر دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزما لیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو ان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہی۔ لوگ ہکا بکا رہ گئے، اب کیا کریں؟ پیغمبر یونس آگے بڑھے اور فرمایا، میں ہی وہ غلام ہوں جس نے اپنے آقا کو ناراض کیا، چلو مجھے سمندر میں پھینک دو۔ لوگ کبھی پیغمبر یونس کو دیکھتے اور کبھی بپھرے سمندر کو، جس میں کوئی فرق نہیں آ رہا تھا وہ کیسے یہ کام کریں، مگر ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ طوفان اس قدر تیز تھا، سمندر کی لہریں ٹھاٹے مار رہی تھی، ایک طرف سمندر کا شور، دوسری طرف سخت اندھیری رات۔ میرا دل کانپ گیا، ہے اب کیا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا خوفناک سمندر، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا؟ میرے سارے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر پیغمبر یونس کے چہرے پر کوئی فکر نہیں تھی، کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ یوں لگتا تھا کہ غم کے بادل ان کے چہرے پر چھا چکے ہیں، اس قدر غمگین لگ رہے تھے۔ خوف سے زیادہ دکھ تھا جو نمایاں تھا۔ یوں لگتا تھا ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، خوفناک سمندر سے نہ ان کو طوفان کی کوئی پرواہ ہے۔ یا اللہ، کوئی انسان ایسا بھی ہو سکتا ہے ان حالات میں؟ یوں لگتا تھا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے غم نے ہر چیز کا ہوش گم کر دیا ان سے۔ لوگوں نے ہچکچاتے ہوئے ان کو اٹھایا اور سخت طوفانی سمندر میں ان کو ڈال دیا۔ سمندر کی موجوں میں وہ تنکے کی طرح الٹ پلٹ ہو رہے تھے، اور پہاڑ جیسی موجیں آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں۔ کچھ لمحوں میں ہی وہ پانی کے اندر ایسے گم ہو گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں، اور جہاز کہیں دور رہ گیا۔ اس گہرے سمندر میں کوئی آسرا نہیں تھا، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، سوائے اوپر ایک اللہ کی ذات۔ کوئی بچانے والا نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں۔ بے بسی کی اس حالت میں یونس تنہا ہی تھے۔ یہاں تک ہم آج کی اس سیریز کا پہلا ایپیسوڈ مکمل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی کل دیکھیں گے
کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ امید ہے آپ نے اس کو محسوس کیا ہوگا۔ جب کہانی کو اوپر اوپر سے پڑھا جائے تو اس میں اور ایک ایک لمحہ اس کو جینے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ یہ صرف کہہ دینا کہ یونس علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا اور یہ ہوا اور یہ ہوا، کہانی ختم۔ اس میں اور وہ جو ان کے اوپر ہر لمحے پہ گزری ہے، اس میں کتنا بڑا فرق ہے، یہی آپ کو دکھانا چاہتی ہوں۔ بہت ساری سیکھنے کی باتیں اس میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے ہم آگے اس میں بڑھیں گے، انشاءاللہ ہم اس میں جو سیکھنے کے پوائنٹس ہیں ان پہ بات کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ذکر کا ہے، اور آپ کے سامنے سلائیڈز بھی آ گئی ہوں گی۔ آپ ذکر کی سلائیڈز کھول لیجئے اور انشاءاللہ تعالی ہم پھر ذکر شروع کریں گے۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني 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 اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ چلتے ہیں اپنی ذکر کی طرف انشاءاللہ تعالی۔ ذکر کرنے والے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے وہ ایسے ہے جیسے زندہ، اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے وہ مردہ ہے۔ اور ذکر کرنے کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ابن آدم کا کوئی عمل ذکر الہی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوں گے نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، اس کی نظریں آپ کے اوپر ہیں۔ آپ اکیلے میں اس کا ذکر کریں گے، وہ بھی اکیلے میں آپ کا ذکر کرے گا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بخاری اور مسلم میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں ہر دم اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں۔ اور جس مجلس میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، سکینت وہاں پہ نازل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان ان کو یاد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ امت حمادون کے نام سے قیامت کے دن ہوگی، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے۔ تو چلتے ہیں پہلے ذکر کی طرف۔ پہلے تو سب سے ہم سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ان کو پڑھ لیں گے، کیونکہ جو یہ 2 آیات پڑھ لیتا ہے رات کو تو ان کی اتنی فضیلت ہے، حالانکہ چھوٹی چھوٹی 2 آیتیں ہیں لیکن اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی
دو آیات اس کے لیے کافی ہیں. کافی سے مطلب کیا؟ یعنی صرف یہ دو آیات بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یعنی رات میں کوئی عمل بھی کرے یا کوئی عمل اس سے رہ جائے تو کافی ہو جاتی ہیں. اور کوئی چیز میں کمی رہ گئی تو بھی کافی ہیں، اور ہر چیز کی برائی کو دور کر دیتی ہیں. اور پھر کہیں ہم سو گئے، کہیں ہم نے اتنا نہیں کر سکے تو یہ کفایت کر جائیں گی، یہ کافی ہو جائیں گی. تو ہم پڑھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سامنے سلائیڈ ہوگی، آپ بھی پڑھیے، میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس کے بعد ہم سب سے پہلے تو ان راتوں کی جو دعائے خاص جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پوچھنے پر ان کو بتائی، جب انہوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جاتی ہے تو میں کیا دعا مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی. اور اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت نازل فرمائے ہماری امی عائشہ پر کہ انہوں نے یہ بات پوچھ کے ہم سب کے لیے رہنمائی دے دی کہ کیا ہم مانگے، کیا ہے وہ اہم ترین چیز. تو لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر آپ اپنے لیے صرف مانگنا چاہتے ہیں تو فاعف عنی، اور اگر سب کے لیے مانگنا چاہتے ہیں جو جو آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے پیارے ہیں، تو فاعف عنا. تو ہم 10 دفعہ اس دعا کو مانگ لیتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. 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 اب ہم اس سے پہلے کہ ہم تسبیحات شروع کریں، سب سے پہلے ہم استغفار کے کلمات کہتے ہیں تاکہ ہم پہلے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں. جیسے
امام ابن تیمیہ سے جب پوچھا گیا کہ پہلے استغفار کی جائے یا تسبیح کی جائے، تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے کپڑا ہوتا ہے، پہلے اس کی میل کچیل نکالا جاتا ہے، پھر اس کو سجایا جاتا ہے۔ تو ہمارے دل بھی جو سیاہ ہوئے ہوئے ہیں گناہوں سے، پہلے دلوں کو پاک کریں، پھر اس کے بعد تسبیحات سے ان کو سجانا ہوگا۔ تو ہم استغفر اللہ کی کم از کم 10 دفعہ تو کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ کرتے تھے۔ تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل میں آپ کو بتاؤں گی کہ استغفار کرنا اور توبہ کرنے میں کیا فرق ہے، اور یہ صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے بلکہ واقعی عمل سے بھی ہم لوٹ آئیں، کیونکہ ان کلمات میں استغفر اللہ بھی ہے اور اتوب الیہ بھی ہے۔ میں بخشش مانگتی ہوں اللہ سے جو میرا رب ہے، اور میں اس کی طرف پلٹتی بھی ہوں۔ تو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اب ہم وہ کلمات پڑھیں گے یا ان سے ذکر کریں گے جو کلمات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ پیارے تھے، کہ فرمایا جن چیزوں پہ بھی سورج نکلتا ہے، ہر چیز پہ نکلتا ہے، تو ان میں سب سے زیادہ مجھے یہ کلمات محبوب ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بہت محبوب کلمات ہیں، اور ہر کلموں کو کہنے سے ہر کلمے کے اوپر فضائل ہیں، یعنی سبحان اللہ کی اپنی فضیلت ہے، الحمدللہ کی اپنی ہے، لا الہ الا اللہ کی اپنی ہے، اللہ اکبر کی اپنی ہے۔ تو یہ ساری کلمات بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کے کہنے سے بھی انسان کے گناہ جھڑتے ہیں، یعنی اس طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے گناہ جھڑتے ہیں کہ جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں خزاں میں۔ لہٰذا یہ کلمات بھی ہماری بخشش کا سبب بنتے ہیں، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے تو ہمیں بھی یہ کلمات بہت محبوب ہونے چاہیے، انہی کو تیسرا کلمہ بھی کہتے ہیں۔ تو ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگ بھی سب پڑھیں گے اپنے اپنے طور پہ، میں اپنا پڑھوں گی، صرف میرا مقصد آپ کو یہ فضائل بیان کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کو موٹیویشن ہو کہ یہ کلمات ادا کرنے کتنی زیادہ ہمارے لیے برکات کا سبب ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری دنیا سے جانے کے وقت بھی یہی تسبیحات ہماری زبان پر ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اگر آپ کو گلا ڈرائی ہوتا محسوس ہو تو آپ پانی بھی پی سکتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ الحمدللہ ہماری یہ تسبیح مکمل ہوئی۔ اب ہم وہ تسبیح کریں گے جو تسبیح بہت فضیلت والی ہے، بلکہ اس تسبیح کے ساتھ جو ہم نے ابھی کی ہے اس کے ساتھ ہی وہ تسبیح بھی ملا لیں تو رات کو آپ کی آنکھ کھلے تو یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ کے آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور م، ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ پہلے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر اس کے بعد یہ، اور اس کے بعد میں جو بھی مانگوں گی اللہ تعالیٰ میری دعا کو سننے والا ہے، وہ قبول فرما لے گا۔ تو اپنی ان مواقع کا فائدہ اٹھایا کریں۔ تو لہٰذا ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہم نے ذکر کر لیا، اب لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے یہ عرفہ کے دن کی بھی دعا ہے جو بہترین دن ہے، بیسٹ ڈے ہے پورے سال کا، اور ویسے بھی اس کی اتنی فضیلت ہے اس ذکر کی کہ قیامت کے دن جس نے یہ ذکر کیا ہوگا 100 دفعہ، اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کر آ سکے گا سوائے جس نے اس سے زیادہ کرا، 100 سے بھی زیادہ کر لیا۔ تو یہ ذکر بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں، جاگ رہے ہیں؟ اگر آپ جاگ رہے ہیں ذرا 1 ٹائپ کریں، مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ سو تو نہیں گئے میری باتوں سے، یہ نہ ہو کہ آپ سوئے پڑے ہو۔ ذکر میں ہی کر رہی ہوں اور آپ لوگ آپ لوگوں کو میرا ذکر کرنا سلا نہ دے۔ سب لوگ جاگے میں نا انشاءاللہ تعالی؟ جی تو 1 ٹائپ کیجئے سب۔ الحمدللہ بہت مشکل سے ایک 1 آیا ہے، چلیں ماشاءاللہ اور بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا جاگنا قبول فرمائے۔ کوئی بات نہیں ہے، ہم اتنا شادیوں پہ جاگ لیتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو 3 بجے تک، 4 بجے تک کئی دفعہ شادیاں ہوتی ہیں، کئی دفعہ ہم ایئرپورٹس پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ رات کے 3 بجے فلائٹ ہے، تو اب ہم 3 بجے ظاہر ہے فلائٹ تو لینے کے لیے 3 گھنٹے پہلے ہم ایئرپورٹ پہنچے ہوتے ہیں، اس سے پہلے بھی سو نہیں پاتے سفر کی اس میں، تو کیا ہو گیا اگر ہم نے تھوڑا سا یہ جاگ لیا تو، کیونکہ اس میں تو ہمیں بہت کچھ ملنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھیں کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا، یہ ذرے کے برابر بھی جو نیکی ہے نا وہ اس دن تل جانی ہے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ ہمارا یہ بس یہ اتنا زیادہ یہ تسبیح کرنا اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کا ڈے ٹائم ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ رات کو یہ تسبیحات کریے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کا ڈے ٹائم ہے جس وقت دنیا میں جہاں پہ ہمیں سن رہے ہیں اور وہ دن میں بیٹھے ہوئے ان کی طرف دن ہے، تو الحمدللہ آپ روزے میں دن میں تسبیحات کر رہے ہیں، مگر رات کی عبادت خاص طور پہ ان راتوں کی یہ بہت قیمتی ہے، اس لیے راتوں کو نہیں گنوانا، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو جاگے رہنا ہے آپ نے، اگر آپ کو نیند آ رہی ہے تو کچھ چائے وغیرہ لے لیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر،
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اور اگر کسی کو نیند آ رہی تو وہ اٹھ کے وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ ذرا کھڑے ہو جائیں، آپ بیٹھے نہ رہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم بیٹھ کے ہی ذکر کریں، ہم کھڑے ہو کے بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کھڑے رہیں گے تو پھر نیند خود ہی اڑ جائے گی۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جی ایک سسٹر کہہ رہی ہیں کہ بہت دیر سے وہ ٹرائی کر رہی تھی، ان کے شاید کنیکشن نہیں ہو پا رہا تھا، تو آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ لوگ ہمارا یہ پروگرام فیس بک سے، یوٹیوب سے یا مکسلر سے کہیں سے بھی سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اگر آپ چاہیں تو آپ واک کرتے ہوئے بھی یہ تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں تھوڑا سا واک کر لیں۔ اگر آپ کو زیادہ نیند آ رہی ہے پلیز کوئی بھی بستروں پہ ٹیک لگا کے اور تسبیح نہ کریں، یہ تو آپ خود ہی نیند کو آواز دیں گے، ورنہ کہ بھئی آ جاؤ، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کب سو بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بستر سے اٹھ جائیں بالکل۔ آپ بستروں سے الگ ہونے والوں کی تو تعریف کی گئی ہے، یا تو اپنے مصلے پہ بیٹھے ہو یا چلو کسی کرسی پہ بیٹھ جائیں، اور نیند آئے تو پھر تھوڑا سا واک کر لیجئے۔ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग वन टाइप कर देते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि आप लोग थोड़े अलर्ट हैं, कुछ जागे हुए लोग हैं मेरे साथ। ठीक है। لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديर। आपको पता है ये दुआ भी है, जो अब हम इस ये जो हम कलिमात कह रहे हैं ना, इनके बारे में आता है कि ये बेहतरीन दुआ है अरफा के दिन की। हालांकि इसमें कुछ मांगा नहीं गया, लेकिन अल्लाह ताला की जब तौहीद बयान की जाती है इस तरह से, तो ये अल्लाह ताला को इतनी पसंद है कि उसके बाद वो अता करता है। शायद वो हम जो मांग सकते हैं या जो हमारे जहन में आता है, उससे भी कहीं बढ़ के अल्लाह ताला हमें वैसे अता फरमाते। ठीक है। لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी कि हमने ये जिक्र किया। अब हम सूरह इखलास को 3 दफ़ा पढ़ेंगे, क्योंकि सूरह इखलास को जो
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक तिहाई कुरान के बराबर है। तो जब 3 दफ़ा पढ़ लिया जाए तो इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि जैसे एक कुरान के बराबर। और अगर कोई 10 दफ़ा पढ़ लेता है तो उसके लिए जन्नत में एक महल तामीर होता है। अब जो चाहे 3 दफ़ा पढ़ ले, जो चाहे 10 दफ़ा पढ़ ले, जबकि सबको ये सूरत याद है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे आसान है। तो इसलिए हम इंशाअल्लाह ताला इसको पढ़ेंगे। याद रखिएगा, जो टाइम आखिर पहर का है, 1/3 नाइट है, वो तकरीबन हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और जो 1/3 नाइट है, ये बहुत ज़्यादा कीमती है। इसमें नहीं आपने सोना। अगर आपको ज़्यादा सोने की बहुत ही हाजत हो रही हो और आपका दिल चाहता है कि आप थोड़ा सो जाएं, और आप बहुत ही मजबूर हो रहे हैं, तो अव्वल रात में आप 1 आध घंटा आंख लगा लें, लेकिन आखिर रात को ना सोएं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा, रात का भी सबसे ज्यादा बेस्ट हिस्सा स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम इंशाअल्लाह ताला सूरह इखलास को पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक महल तामीर हो गया जन्नत में। आपको इस महल की मुबारक हो, माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ताला अब हमारा चूंकि मुख्तसर से 2-4 मिनट रह गए हैं हमारे इस सेगमेंट के, तो अब जो हम करेंगे इसके बाद वो क़याम करेंगे। और क़याम के लिए आप अपने कुरान पाक में जहाँ पर भी आप तिलावत कर रहे हैं, वहीं से आप इंशाअल्लाह क़याम में आगे पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इस तरह से हमारा जो आखिरी पहर रात का है वो क़याम में गुजरना चाहिए। और सजदों में जाके यही दुआ मांगिए, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ठीक है, तो आपने सजदे में जितनी देर भी आप रह सकते हैं, उस वक्त महसूस करें कि आप अल्लाह ताला के सामने अपने माथे को, अपनी पेशानी को झुकाए हुए हैं, और उस वक्त आप सबसे ज्यादा अल्लाह ताला के करीब होते हैं। सजदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं करने की तरगीब दी है, उस वक्त दुआएं सुनी जाती हैं। तो लिहाजा जो इस वक्त बेहतरीन दुआ है, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे लिए मुफीद दुआ है,
جو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ تھے، جو دعا انہوں نے ہمیں بتائی ہے، ہم اسی دعا کو سجدے میں کریں گے۔ تو جب آپ سجدے کی تسبیحات پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے اس دعا کو کثرت سے مانگنا ہے، جتنی دیر بھی آپ مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اور کوشش کے ساتھ، خشوع کے ساتھ آپ نے قیام کرنا ہے۔ میری سب سے درخواست ہے، پلیز آپ مسجدوں میں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی گپ شپ میں اور سوشلائزنگ میں، باہر کھڑے ہو کے باتیں کرنے میں اپنا وقت نہ ضائع کیجیے گا، بلکہ مسجد میں جائیں تو اس وقت بھی آپ کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی آپ یہ سوچ لیجیے گا کہ میں یہاں پہ عبادت کرنے کے لیے آئی ہوں، میل ملاپوں کے لیے نہیں آئی۔ تو لہٰذا آپ مسجد جائیں، بے شک ضرور جائیں، لیکن نماز پڑھتے ہی وہاں سے پھر نکل آئیں اور گھر میں آ کے عبادت کیجیے۔ تو یہ جو ٹائم ہے ہم نے قیام کرنا ہے، اور جو بالکل آخری حصہ رہ جائے گا اس 1/3 نائٹ کا، اس میں ہم نے استغفار کرنی ہے، اور استغفار کے لیے بھی یہی دعا سب سے زیادہ اس وقت مفید ہے۔ تو آج ہم یہیں تک اپنا پروگرام کنکلوڈ کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے کل بھی ملاقات ہوگی اسی ٹائم پہ جس پہ آج آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمارا ہر رات 2 گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا۔ کسی رات میں ہم دعا بھی کیا کریں گے، لیکن ہر رات میں نہیں کریں گے۔ جب بھی ہمیں وقت ملے گا تو اس وقت ہم دعا کیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ اور لوگوں کو بھی اس پروگرام کی دعوت دیں، اور لوگوں کو بھی ساتھ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کے بلانے کی وجہ سے انشاءاللہ اس رات میں عبادت کرنے کے قابل ہو جائے، اور اس کو ہیلپ ہو جائے، اور آپ کو بھی اس کا اجر مل جائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 ونتوب الیک۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ آدھا گھنٹہ پہلے جوائن کریے گا، ہمارے اسی چینل کے اوپر تلاوت آپ لوگوں کے لیے چلائی جائے گی، تاکہ آپ لوگ وہ بھی سن سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ تلاوت بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔